نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات محترم، 20ویں صدی کے شروع میں یورپ کے اندر امریکہ جانے کا ایسے ہی خبط چھایا ہوا تھا جس طرح آج سے نصف صدی پہلے انڈیا اور پاکستان میں دبئی چلو کا خبط چھایا ہوا تھا۔ اس زمانے میں یورپ کا ہر دوسرا شخص یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح امریکہ پہنچ جائے، چونکہ امریکہ میں اس وقت زیادہ خوشحالی تھی یورپ کے مقابلہ میں، اس لیے لوگ جو ہیں جوک در جوک یورپ کی طرف چلے جا رہے تھے۔ اسی زمانے کی بات ہے 1912 کی کہ لندن کے اندر ایک فیملی، کلارک نامی ایک فیملی رہتی تھی۔ یہ میاں بیوی دونوں محنت کرتے تھے اور ان کے 7-8 بچے تھے، لیکن محنت کے باوجود جو ہے غربت کا عالم تھا اور ان کی پوری نہیں پڑتی تھی۔ بڑی محنت کی، ہر طرح کے کام انہوں نے آزمائے، لیکن ان کی غربت دور نہ ہوئی۔ آخر میاں بیوی نے ایک دن بیٹھ کے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی امریکہ چلیں، لیکن امریکہ جانے کے لیے ظاہر پیسے چاہیے تھے، پیسے اتنے پاس تھے نہیں۔ چنانچہ سوچ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے مکان کو بیچ دیتے ہیں۔ چنانچہ مکان کو بیچ کر انہوں نے 10 ٹکٹ حاصل کر لیے امریکہ جانے کے لیے۔ سارا سامان بھی پیک ہو گیا، مکان بھی بک گیا، دوستوں سے الوداعی پارٹیاں بھی ہو گئیں، سب کو اطلاع بھی کر دی کہ ہم امریکہ جا رہے ہیں۔ مشہور زمانہ ٹائٹینک جو جہاز تھا، اس نے امریکہ کا پہلا سفر کرنا تھا، چنانچہ انہوں نے اس کے ٹکٹ خرید لیے۔ بچے بھی اور یہ خود بھی دوست احباب سے مل کر فائنل ٹچ دے رہے تھے امریکہ جانے کے لیے۔ اسی اثناء میں ان کا ایک چھوٹا بچہ جو 7-8 برس کا تھا، یہ اپنے ایک دوست سے مل کے گھر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اس کو کتے نے کاٹ لیا۔ اب ماں باپ اس کو لے کر ڈاکٹر کی طرف بھاگے۔ ڈاکٹر نے دوا دی، انجیکشن وغیرہ لگایا، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی یہ خطرناک سطح پر ہے، ابھی چند دنوں کے بعد پتہ چلے گا کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جس مریض کے بارے میں یہ خدشہ ہوتا تھا کہ اس کا مرض خطرناک صورت اختیار کر جائے گا یا دوسروں کو اس سے تکلیف پہنچے گی، تو ڈاکٹر اس کے دروازے پر ایک یلو کلر کی چٹ لگا دیتا تھا کہ کوئی اس سے ملے جلے نہ۔ تو ڈاکٹر نے اس بچے کے بارے میں بھی یہی کیا کہ ان کے گھر کے دروازے پر ایک یلو کلر کی چٹ لگا گیا کہ خطرناک مریض اس گھر کے اندر ہے، کوئی ان سے ملے جلے نہ۔ اب لمحے بھر کو، پل بھر کے اندر ساری سچویشن ہی تبدیل ہو گئی۔ اب نہ فیملی والے اس بچے سے مل سکتے ہیں، نہ باہر والے مل سکتے ہیں۔ اب ایک عجیب مسئلہ بن گیا۔ بچے کو علیحدہ ایک کمرے کے اندر رکھا گیا۔ اب وہ بیچارہ خود پریشان کہ میرا اس میں کیا قصور ہے، اور سب نے اس سے ملنا جلنا بند کر دیا، لوگوں نے ان کے گھر آنا جانا بند کر دیا، اور یہ فیملی بالکل سیکلوڈڈ، بالکل تنہا ہو کر رہ گئی۔ اب اس صورتحال میں سفر بھی نہیں کر سکتے تھے، چونکہ اس مریض کے ساتھ ان کو جہاز میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی اثناء میں جہاز کے جانے کا وقت آن پہنچا۔ اب یہ آخری دن تھا کہ ان کو خیال آیا کہ ٹکٹ واپس کرنے چاہیے، تو یہ بھاگم بھاگ جو ہے ٹکٹ واپس کرنے وہاں پہ پہنچے، تو جہاز کی انتظامیہ نے بتایا کہ اب تو ٹکٹ واپس کرنے کا وقت گزر چکا، اب تو ٹکٹ واپس نہیں کیے جا سکتے، ٹائم بار ہو گیا ہے۔ چنانچہ ان کے وہ سارے کے سارے پیسے بھی ضائع ہو گئے، مکان بھی ہاتھوں سے چلا گیا، اور ساری کی ساری جمع پونجی بھی لٹ گئی۔ اب یہ بالکل تنہا کھڑے رہ گئے میدان کے اندر، گویا کہ سب کچھ ان کا لٹ پٹ کر رہ گیا ہو۔ اب یہ سارے کے سارے بچے کو کوس رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ سارے کام ہوا۔ اب بچہ بیچارہ کہتا ہے کہ میرا اس میں کیا قصور ہے، میں نے کتے سے کہا تھا مجھے کاٹ لو۔ سارے اسی اثناء میں جہاز کی روانگی کا وقت آ گیا، تو یہ سارا فیملی جو ہے، سارا خاندان، 10 کے 10 لوگ جو ہیں ساحل سمندر پر پہنچتے ہیں اور روتے ہوئے جہاز کو الوداع کرتے ہیں، اور جہاز رخصت ہو رہا ہے اور یہ بڑی حسرت کے ساتھ اس کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں۔
اور اس کے رخصت ہونے کے بعد بالکل ایک ناکام و نامراد شخص کی طرح واپس آ کر گھر بیٹھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بات کو 2 دن گزر گئے کہ تیسرے دن جو ہے ان کا ہمسایہ جنہوں نے ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا اس بچے کی وجہ سے، اس نے اس کے دروازے پہ دستک دی۔ جب ہمسایہ نے دروازے پہ دستک دی، انہوں نے دروازہ کھولا تو ہمسایہ جو ہے اس کو خوشی کے ساتھ جو ہے مبارکباد دیتے ہوئے اس سے بغل گیر ہو گیا۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ کیا بات ہوئی، تو ہمسایہ اس کو اخبار دکھاتا ہے۔ آج کے اخبار میں یہ لکھا ہے کہ وہ ٹائٹینک جہاز جو ہے جس میں آپ لوگوں نے سفر کرنا تھا وہ ڈوب گیا اور اس کے اندر سارے لوگ بھی ڈوب گئے۔ اللہ اکبر! یہ بات کا سننا تھا کہ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور بھاگم بھاگ اس بچے کے پاس پہنچا جس سے ملنا اب ان کو گوارا نہ تھا، اس کو جا کر گلے لگا لیا کہ تیری وجہ سے اب یہ ساری فیملی جو ہے ڈوبنے سے بچ گئی۔ یعنی 2 دن پہلے جو بچہ ان کے لیے مصیبت کی علامت تھا، اب وہی بچہ ان کے لیے خوشی کی اور خوش قسمتی کی علامت بن گیا۔ وہی محلے والے جو 2 دن پہلے ان سے ملنا جن کو گوارا نہ تھا، وہ سارے کے سارے آ کر ان کو خوشی کی مبارکباد دینے لگے۔ اب پھر اچانک ساری صورتحال بدل گئی، غمی کی ساری صورتحال خوشی کے اندر بدل گئی کہ چلے ٹھیک ہے پیسہ تو گیا لیکن 10 جانیں جو ہیں وہ بچ گئیں۔ اب اس ساری صورتحال کے بعد اس خوشی کے عالم میں ان کو سمجھا، انہوں نے پھر ایک دفعہ غور کیا تو پھر تھوڑے بہت پیسے قرض لے کر انہوں نے جوتوں کا کام جو ہے شروع کیا۔ جوتے بنانا یہ جانتے تھے، ان کے فیملی کام تھا، اور اس کام کو اس لگن سے انہوں نے کیا کہ کلارک نامی جوتوں کا یہ باقاعدہ ایک برانڈ بن گیا جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس کہانی کے اندر سبق یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں مصیبتیں آتی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت جو ہے یہ تو اس نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا، تباہ کر دیا، لیکن اصل میں وہ مصیبت ایک آپ کو بڑی مصیبت سے بچا رہی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے مصیبتیں، بیماریاں اور مسائل بھی اللہ کی نعمت ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، اللہ اپنی مخلوق کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اگر کبھی کوئی مسئلہ، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی پریشانی آ جائے تو جان لیجئے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو کسی بڑی پریشانی، کسی بڑی بیماری، کسی بڑے مسئلے، کسی بڑے ایکسیڈنٹ، کسی بڑی تباہی سے بچا رہا ہو۔ اور یقیناً مومن کے ساتھ تو اللہ کا ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے۔ مومن کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی، مومن کو تو اللہ آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو اللہ تو مختلف قسم کی آزمائشیں بھیج کر مومن کو آزماتا ہے۔ تو ساری مصیبتیں، بیماریاں، مسائل جو ہیں ہماری آزمائش کا حصہ ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات یوں ہوتا ہے، اللہ کی رحمت یوں کرتی ہے کہ چھوٹی مصیبت بھیج کر انسان کو بڑی مصیبت سے بچا لیتی ہے۔ اس لیے ہر مصیبت میں بجائے اللہ کا گلہ شکوہ کرنے کے اور بجائے اس کے ہمت ہار دینے کے، انسان کو نئے سرے سے ایک آغاز کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ مصیبت، یہ بیماری، یہ مسئلہ جو ہے میرے لیے کسی بڑی مسئلے، کسی بڑی بیماری، کسی بڑی تباہی سے بچنے کا پیش خیمہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے اور اپنے پہ یقین کی اعلیٰ جو ہے اللہ درجہ ہمیں نصیب فرمائے۔